السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome my dear sisters. إن الحمد لله نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہم سب مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سو آج کون سی آیت سے ہم پڑھ رہے چاند آنٹی؟ 138۔ یس، پارہ نمبر 1 سورت البقرہ، آیت نمبر 138 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، سب مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ یہ والی حدیث ہم لوگ پڑھ رہے تھے جو اسکرین پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے۔ When Allah subhanahu wa ta'ala wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of deen۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ سبھی بہنوں کو مبارک ہو کہ ہم سب یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں
اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو ہم سب اسی نوٹ پر شروع کریں گے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. آج ہماری آیت ہے آیت نمبر 138 سے. Almost we have reached till the end of the first para. لیکن جو لوگ ابھی ابھی جوائن کیے ہیں ریسنٹلی، آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ ارے اب تو پارا اینڈ ہونے آ گیا ہے and we have missed so much. تو قرآن تو جہاں سے بھی پڑھو، ایک آیت ایک ورڈ بھی پڑھ لو تو وہ ہمارے لیے سورس آف ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اور جو کچھ ہم مس کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی ہم سے کرا دیں گے انشاءاللہ. سو آیت نمبر 138 بہت ہی بیوٹیفل آیت ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے کلرفل آیت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن صرف بلیک اینڈ وائٹ ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا بھی تو آپ دیکھیے کہ آپ کو لگے گا کہ قرآن از بلیک اینڈ وائٹ، لیکن دس آیت ول put some colors in this on your page in our hearts. اور آج کے بعد آپ کو ہمارا دین رنگین بھی نظر آئے گا، کلرفل بھی نظر آئے گا. کیسے؟ چلے دیکھتے ہیں. اس آیت پر نظر ڈالتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت 138. صبغۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے صبغۃ، صبغہ ہوتا ہے کلر، رنگ، رنگ اللہ کا. the color of Allah, the color of the religion اسلام. ومن اور کون، احسنو زیادہ، احسنو زیادہ اچھا ہے، اور کون زیادہ اچھا ہے. and who is better من اللہ، اللہ سے. کہ اللہ سے کوئی بیٹر ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کس معاملے میں؟ صبغتن، رنگ کے معاملے میں. in the matter of color. اللہ سے بیٹر، اللہ سے خوبصورت، اللہ سے حسین اور کون ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ اور ہم، نحنو ہم، لہو لیے اسی کے، یعنی لیے اللہ کے، عابدون ہم کیسے اللہ کے عبادت کرنے والے، عبادت گزر. ورشپ، اور عابدون میں ایک اور ورڈ ملتا ہے عبد. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ہے نا. عبد کا مطلب بندہ، اور بندے کا مطلب ہوتا ہے slave. we are the slaves of Allah. اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم لوگ فوکس کریں گے. پہلے we are coming to صبغت اللہ، رنگ اللہ کا. اتنی خوبصورت بات ہے. I'm going to first share some screen with all of you. دیکھیے اسی آیت کو کلرفل فارم میں یہاں پر لکھا ہوا ہے صبغت اللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. It is in the colorful form. اور کلرفل فارم میں دیکھ لیتے ہیں. ہاں، صبغت اللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. How are the colors, Chand aunty? Beautiful screen, isn't it, Shamim? Pastel beautiful colors baji. Yes, mashallah. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جانتے ہو اللہ کا رنگ. اب ہم سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ کیا اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے، کیا اللہ کا بھی کوئی کلر ہے. پھر یہ کس رنگ کی بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ رنگ اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ What does this mean? کلر کا مطلب ہوتا ہے the influence, the توحید،
the oneness of Allah, کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کے طرف پھر سے لوٹائی جائے گی. تو ہر چیز میں کیا ہے, صرف اللہ نظر آتا ہے, اور یہ ہے رنگ اللہ کا. بیکاز کلرز بھی کس نے بنائے؟ اب دیکھیے دنیا میں آپ کتنے کلرز دیکھتے ہو, اور all the colors are made by Allah. اور اس کا بیوٹیفل نظارہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ in the nature. Look into the nature, the trees and the plants and the flowers. اور پھر آسمان میں نظر ڈالے, کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. ہر وقت آسمان کا کلر آپ کو الگ الگ نظر آتا ہے, different shades of the sky, isn't it? تو ہر چیز اللہ نے خوبصورت بیوٹیفل بنائی ہے. تو تمام رنگوں کا مالک کون؟ وہ بھی اللہ ہے. تو پھر یہ کویشچن بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ اچھا پھر کیا اللہ کا بھی کوئی رنگ ہے, کوئی کلر ہے؟ تو اللہ کا رنگ, اللہ کا کلر یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. You have to find the essence. The essence, the conclusion is کہ اللہ صرف ایک ہے, اور اللہ کا جو دین ہے, دین اسلام, جو کوئی اللہ کے رنگ کو اپنے آپ پر چڑھانا چاہتا ہو, جو کوئی اللہ کے رنگ کو اپنے آپ پر چڑھانا چاہتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید, he believes in the oneness of Allah, in the authority of Allah, in the lordship of Allah. اب میں کچھ کویشچنز کروں گی آپ سے. چاند آنٹی, کیا آپ مجھے بتائیے کہ when I was born, when you were born, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو میرے اسکن کا کلر کیا ہوگا, میں کیسے شیڈ کی ہوں گی, یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ویری گڈ, اللہ کی مرضی. اچھا, تو میری اسکن جو بھی کلر کی, چاہے میں ڈارک ہوں, بلیک ہوں, تھوڑی فیئر ہوں, یا ویٹش ہوں, یا پنکش ہوں, ہے نا, تو وہ اللہ کی مرضی ہے, ہر ایک کے کلر کی. اس کے بعد ہمیں اللہ نے حکم دیا کپڑے پہننے کا, تو ہم اس کے اوپر جو کپڑے پہنتے ہیں, سو وہ کس کی مرضی کا کلر ہوتا ہے؟ ہماری. ہاں, تو وہ مرضی ہم کو اللہ نے دے دی ہے کہ تم اپنے مرضی کے کپڑے پہنو, جو کلر کے چاہے پہنو, اور اتنے بیوٹیفل کلرز اللہ نے بنائے ہیں, سو وی کین ویئر اٹ. اوکے, یہ تو ہو گیا ظاہری بات. دس از وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ فزیکل. اب اس کے بعد ایک ہوتا ہے ہمارے کیریکٹر کا کلر, ہمارے اخلاق کا رنگ, میرے پرسنل کیریکٹر کا, میرے بیہیویئر کا, میرے دین کا, میرے کلچر کا, میری بات کا, میرا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا. سو میری جو پرسنالٹی ہے, اب I have two choices کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں, جیسے میں کپڑے اپنے مرضی سے پہنتی ہوں, یا میں اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزاروں. اگر میں اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں, دیٹ مینس میں اپنی زندگی پر میں نے کس کا رنگ چڑھا لیا؟ میں اللہ کے, میں اللہ کے رنگ میں رنگ گئی. دیٹ مینس جو اللہ کہے میں ویسا ہی کروں, وہ جو دیکھنے کو کہے میں وہی دیکھوں, وہ جو کرنے کو کہے میں وہی کروں. تو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کو ایکسپٹ کر لیا. اور یہی ہم نے پڑھے تھے مسلم کا میننگ, کمپلیٹ سرینڈر, سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ.
اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلرفل طریقے سے اب ہمارے سامنے لے کر آئے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ انداز بدل گیا بات کرنے کا, isn't it? Can you جی see a different style? And this style is so colorful, so beautiful. It appeals each and every one, isn't it? یس. تو ہاں, اب ہماری پرابلم کیا ہے کہ آج دن تک تو ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارے؟ اپنے مرضی سے. کیونکہ آج دن تک نہ ہم نے اس طرح قرآن کو پڑھا نہ سمجھا, تو آج دن تک تو ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے یا اپنے ماں باپ کے طریقے سے یا اس سوسائٹی کے کلچرز, ریت رواج کے حساب سے گزار رہے تھے. اب اگر آج اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے بھی اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے, مجھے اللہ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں آئی بھی اللہ کی طرف سے اور مجھے لوٹنا بھی اللہ ہی کے پاس ہے, تو پھر کیوں نہ میں اللہ کے حساب سے جیوں. تو اب کیا پرابلم ہے آپ کی اور میری کہ ہمارے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے دنیا کا, isn't it? ہمارا طور طریقہ, کھانا پینا, زندگی موت, ہر کام ہمارا کیسا ہو گیا ہے؟ دنیا کے حساب سے. دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے نا ہمارے اوپر, isn't it? Do you agree, چاند آنٹی؟ جی ہاں. ہاں, تو اب ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس رنگ کو اتارنا ہے, لیکن it is not easy. تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام قرآن کرے گا کہ جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھیں گے, سمجھیں گے, انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ دنیا کا اثر ہمارے اوپر سے اترنے لگے گا اور اللہ کا رنگ, اللہ کا شیڈ, اللہ کا کلر مجھ پر چڑھنے لگے گا انشاءاللہ. بٹ دس از اے کنٹینیوس سلو پروسیس. اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا ہم کو انشاءاللہ, اور تب دھیرے 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 میں اللہ کے رنگ میں رنگنے لگوں گی انشاءاللہ. تب کیا بن جاؤں گی؟ تب بن جاؤں گی یہ, صرف میں اکیلی نہیں, ہم سب. وَنَحْنُ, اور ہم سب. دیکھیں آیت پہ آ جائیے چاند آنٹی, پلیز پٹ دی آیت. وَنَحْنُ, اور ہم سب, لہو, لیے اسی کے, عابدون, عبادت گزر ہے. لہو, ہو کس کے لیے؟ اللہ کے. پھر ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ اللہ ہی کے لیے عبادت گزر, دیٹ مینس ورشپر آف اللہ. اب ہم فوکس کریں گے اس ورڈ پر. کلر پہ ہو گیا, اور کلر کا مطلب کیا ہوا پھر؟ دین اسلام, کہ ہم اسلام کا اوڑھنا, اسلام کا بچھونا, اسلام ہی کی مطابق کھانا پینا, جینا مرنا, everything as per اسلام. اوکے, یہ ہم کو کس نے کر کے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کر کے بتایا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ان کا اخلاق کیسا تھا؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیوٹیفل جواب دیا. فرمایا کہ وہ تو کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. دیٹ مینس ہی واز alive. Practically he lived his life as per قرآن. انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزاری. تو یعنی ان کے اوپر اسلام کا رنگ کمپلیٹلی چڑھا ہوا تھا. اسی لیے اب اگر ہم بھی یہ کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور بے شک ہم اللہ ہی کے کیا بن گئے آج؟ عابدون. ابھی عابدون ورڈ پر آئیں گے ہم لوگ, دیٹ از عبادت گزر, فرما بردار, ورشپر. لیکن عابدون میں عبد ورڈ نظر آ رہا ہے, عبد, اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ. تو میں اللہ کی بندی بن جاؤں.
That means in English we say the slave of Allah. The slave of Allah. अब किसी को भी ये गुलाम कहना अच्छा लगता है क्या? क्या किसी को किसी की गुलामी पसंद है? नहीं. क्या आप किसी के गुलाम बनना चाहोगे? नहीं, है ना? बट अल्लाह ने तो हमको फ्रीडम दिया हुआ है, फ्री विल है. अल्लाह ने हमको गुलाम बन के नहीं पैदा किया, हम सबको फ्रीडम दिया है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ फूड, फ्रीडम ऑफ चूजिंग एनी कंट्री, फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर स्पाउस, है ना? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, हर चीज का अल्लाह ने हमको फ्रीडम दिया हुआ है. अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी मर्जी से, अल्लाह ने तो फ्रीडम दिया है, अगर तुम अपनी मर्जी से अल्लाह के गुलाम बनना चाहो, दैट मीन्स अल्लाह के अब्द, अल्लाह के बंदे. अब गुलाम का मतलब क्या होता है? गुलाम का मतलब यही होता है कि जो उसका मालिक कहे वैसे ही वो अपनी जिंदगी गुजारे 24/7. एक होता है ऑफिस में बॉस, 9 to 5 आप उसका जॉब कर रहे हो, वो जो कहे जैसा कहे आप करते हो. क्यों? क्योंकि वो आपको सैलरी देता है, पेमेंट देता है, इसलिए आप उसकी बात मानते हो. लेकिन वो तो आपका क्या है? टेम्पररी बॉस है. लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मेरा कौन है? कौन है बताओ? अल्लाह मेरा मालिक राज, मालिक परमानेंट बॉस है. परमानेंट बॉस. ओके. अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह मेरा खालिक है. हाँ, ही इज माई क्रिएटर. खालिक कौन है? अल्लाह, माई क्रिएटर. उसने मुझे क्रिएट किया, पैदा किया. फिर वही मेरा मालिक है ना? फिर वही मेरा राजिक है, मुझे रोजी भी देता है. वही कयामत के दिन मेरा हिसाब किताब भी लेगा. दुनिया में उसने मुझे पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो मेरा रब भी है. वो मुझे उसी ने पाल पोस के बड़ा किया और अभी भी पाल रहा है. ऑक्सीजन मुझे कौन देता है? ऑक्सीजन फॉर माई ब्रीदिंग, माई बेसिक नेसेसिटी, वो मुझे कौन देता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला. Isn't it? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मेरा रब है. अगर सब कुछ वही है और कयामत के दिन उसी के पास लौटाए जाना है, और फिर वो आखिरी फैसला भी उसी के हाथ में है कि मैं जन्नत में जाऊं या जहन्नम में. जब पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है, तो फिर मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं. फिर मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं. अगर सब कुछ वही है, तो फिर या अल्लाह, जब मरने के बाद भी तेरे ही सामने आके खड़ा होना है, सारे डिसीजंस तेरे हाथ में है, तो क्यों ना मैं मेरी ये जिंदगी भी तेरे ही मुताबिक, तेरे ऑर्डर्स, तेरे कमांड्स के मुताबिक गुजारूं. तो फिर क्यों ना मैं तेरी गुलाम बन जाऊं, फिर क्यों ना मैं तेरी बंदी बन जाऊं. अच्छा, ये नाम सुनने में तो बहुत बुरा लगता है. हमारे दुनिया में गुलाम या स्लेव, इट इज अ लोवेस्ट टाइटल, इजंट इट? सबसे कमतर जो कहा जाता है, लोवेस्ट टाइटल इन द वर्ल्ड इज अ स्लेव. एंड इस्लाम हैज कंप्लीटली एबॉलिश्ड स्लेवरी. तो हमें जाहिरी तौर पर स्लेव नहीं बनना, बट जो बंदा अल्लाह के आगे अपने आप को इस तरह सबमिट कर दे जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, तो आप देख रहे हैं कि उनको कितना ऑनर दिया अल्लाह ने. He is got the highest rank and the highest position in the sight of Allah, isn't it? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लोवेस्ट टाइटल गुलाम बनना पसंद किया. अल्लाह का हर हुक्म मानना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पसंद किया, तो अल्लाह ने उनको सबसे बड़ा मर्तबा अपना दोस्त बना लिया. नाउ यू गेट इट कि दुनिया में अगर हम अल्लाह के बंदे बन जाते, अल्लाह के इबादत गुजर, तो फिर
وہ اللہ اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس بندگی کا اس کو سب سے بڑا ریوارڈ دیتا ہے، جنت الفردوس. الحمدللہ. اور عابدون عبادت میں ایک اور ورڈ ہم کو ملتا ہے، عبادت کرنے والا. تو عبادت کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی ہوئی ہے؟ ہم کیا سمجھتے کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج پڑھنا، تسبیح کرنا، یہی عبادت ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں نا چاند آنٹی؟ جی. ہاں. اور یہ روزے تو روز نہیں رکھنے ہوتے، صرف رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں. حج تو زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ تو سال میں ایک بار دینی، اور نماز ایک دن میں 5 بار کی فرض ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ روز تو مجھے صرف نماز پڑھنی ہے اور میں اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں، بن گئی میں اللہ کی بندی. تو دس از ناٹ رائٹ، دس از رانگ. ہم نے ابھی کیا دیکھے؟ غلامی 24/7، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو آپ اور میں سوچو گے 24 گھنٹے کیسے میں اللہ کی عبادت کر سکتی ہوں؟ تو عبادت کیا ہے؟ ہم پہلے بھی لکھ چکے اس کی ڈیفینیشن، آج پھر سے لکھ لیجئے. عبادت از اکول ٹو ورشپ پلس اوبیڈینس. کیا لکھیں گے؟ عبادت از اکول ٹو ورشپ پلس اوبیڈینس. کیا لکھے آنٹی؟ جی، عبادت از اکول ٹو ورشپ پلس اوبیڈینس. ہاں. ابھی ورشپ نماز دن میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی، سمجھو پورے دن کا اگر ہم ٹائم کیلکولیٹ کریں تو 1 گھنٹہ لگے گا ہم کو نماز پڑھنے کے لیے، پورے دن کے 24 گھنٹے. تو باقی کے 23 گھنٹے پھر کس چیز میں گزارنے ہیں؟ ان دا اوبیڈینس آف اللہ، اللہ کا ہر حکم ماننے میں. اور اللہ کا ہر حکم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ قرآن اور سنتوں میں اور حدیث میں. یعنی 24 گھنٹے میں کھانا کھاؤں تو میں کھانا حلال کھاؤں، سنت طریقے سے کھاؤں، بیٹھ کر کھاؤں، رائٹ ہینڈ سے کھاؤں، بسم اللہ کہہ کر کھاؤں، تو میرا کھانا بھی کیا ہو گیا پھر؟ عبادت. اور بسم اللہ کہہ کر کھانے پر اجر ہے، حلال کھانا کھانے پر اجر ہے. یعنی آپ اپنی زندگی کے نارمل روٹین کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو، سنت طریقے سے کر رہے ہو، تو وہ کام آپ کا کھانا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت. اگر آپ سو رہے ہو تو آپ سنت طریقے سے سوئے، عشاء پڑھ کر وضو بنا کر سوئے، اپنے رائٹ کروٹ پر سوئے، اپنا بستر جھٹک کر سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا داہنا ہاتھ داہنے گال اور کان کے نیچے اس طرح سپورٹ کر کے سوئے، دعائیں اذکار کر کر سوئے. تو آپ کا سونا بھی عبادت. سبحان اللہ. آپ بزنس کرتے ہو، آپ بزنس حلال طریقے سے کرو، آپ کا بزنس کرنا بھی عبادت. آپ یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، ان کے اوپر خرچہ کرتے ہو، اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب. الحمدللہ. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ از اٹ ایزی اور ڈیفیکلٹ اللہ کے بندے بننا 24 گھنٹے؟ اگر ہم یہ سب سنتیں، یہ طریقہ قرآن کا اپنا لے تو وی کین مولڈ آور لائف آن دس ٹورڈز دس پاتھ. isn't it؟ تو یہ ہے اللہ کا رنگ، یہی تو ہے اللہ کا رنگ، یہی تو ہے اسلام، یہی تو ہے توحید، یہی ہے مسلمان ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا. اب is it difficult؟ عقیفہ؟ باجی آئی نو دا سونے کی سنت ہے. MashaAllah. So if you are sleeping with the sunnat tariqa, that means your sleeping is also ibadat, it is worship. MashaAllah. ہے نا؟ Any more comments, Shamim? It is very easy if we
if we lead our life according to the Quran and the Sunnah, and it is extremely easy if we really do it. Inshallah. And how does this ayat motivate us? How colorfully it motivates? It tells us कि we have to take the path of तौहीद, और जब हम पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए, इसका मतलब ये है कि हम लोग तौहीद की राह पर चलेंगे. एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह. अभी हमें सिर्फ एक रंग चढ़ाना है. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ऊपर बहुत सारे रंग चढ़े हुए, थोड़ा सा इस्लाम का भी, थोड़ा सा हमारे कल्चर का, थोड़ा हमारे घर के रीति रिवाज, थोड़ा हमारे सोसाइटी का, थोड़ा ये नया फैशन का रंग चढ़ा हुआ है, थोड़ा हमारे पास पैसे का और ब्रांड्स का रंग चढ़ा हुआ है, थोड़ा अपने दोस्तों का चढ़ा हुआ है. या अल्लाह तू रहम कर. थोड़ा कभी हस्बैंड के ऊपर वाइफ का, वाइफ के ऊपर हस्बैंड का, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों का रंग हम पे चढ़ जाता है. अब बताइए कि इतने सारे रंग हम पर चढ़े हुए हैं, तो ये सारी क्या है फिर? दिस इज अ बिग कंफ्यूजन. यू डोंट नो कि मैं इसकी मानूं, उसकी मानूं, इसको खुश करूं या उसको खुश करूं. लेकिन जब हमें पता है कि मैं एक मुसलमान हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, तो फिर मेरे लिए काम तो सिंपल हो गया है ना. देयर इज नो कंफ्यूजन. मुझे सिर्फ अल्लाह की बात माननी, मुझे और किसी रंग में नहीं रंगना है. इसका इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर नहीं चढ़ना है. तो बस तब आप बन गए आबिदून, अल्लाह के बंदे. और अल्लाह अपने बंदों से खूब राजी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बनी इसराइल थे, और फिर वो कितने कंफ्यूज्ड हुए थे. बनी इसराइल समझते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कंफ्यूज्ड. फिर जो क्रिश्चियंस आए, वो लोग कितना कंफ्यूज हुए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या खुद अल्लाह है या तीन खुदा है, ट्रिनिटी. अगेन दे वर कंफ्यूज्ड. तो आप देखिए कितने सारे रिलीजन्स में इतने सारे गॉड्स को वर्शिप करते हैं, कितना कंफ्यूजन है. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिर्फ एक रास्ता, सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक इस्लाम, इस पर फोकस करने का हुक्म दिया और हमारी लाइफ बिल्कुल आसान कर दी. और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको अपना रोल मॉडल बनाना है, ताकि हम उन्हीं को आसानी से फॉलो कर सके इंशाअल्लाह. एक हदीस हमको मिलती है, हाँ, ये वाली हदीस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में से हर एक, मेरी उम्मत में से हर एक जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जो इनकार करे. क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से हर एक जन्नत में दाखिल हो सकता है सिवाय उसके जो इनकार करे. तो सहाबा इकराम ने पूछा, और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, तो उन्होंने पूछा कि कौन इनकार करेगा? जन्नत में दाखिल होने से क्या कोई इनकार करेगा? हु विल रिफ्यूज? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गौर से सुनिए कि जो कोई मेरी इताअत करेगा, मुझे फॉलो करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा. और जो मेरा इनकार करेगा, जो मेरी सुन्नतों पर अमल नहीं करेगा, उसने जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर दिया. ये सही बुखारी की रिवायत है. चांद आंटी प्लीज रीड इट. जी हाँ. Disobeying the prophet means आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, no, it is the messenger of Allah, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, every one of my ummah will enter Jannah except those who refuse. He was asked, who will refuse? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whoever obeys me shall enter Jannah, and whosoever
disobeys me refuses to enter Jannah. Sahih Bukhari. यस, अल्लाहु अकबर। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, इनकार करते हैं, सुन्नतों को फॉलो नहीं करते और दुनिया के फैशन के रंग में रंग जाएंगे, तो फिर आप सोच लीजिए कि हमने जानबूझकर इनकार किया जन्नत में दाखिल होने से। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें से ना बनाना और हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, और इसीलिए हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन। तो जन्नत का सौदा इतना सस्ता नहीं है भाई, हमको तो 24 घंटे मेहनत करनी है, जितनी जिंदगी मिली है, तब जाकर उस जन्नत के हकदार बन सकते हैं इंशाल्लाह। चले फिर नेक्स्ट आयत पर चलते हैं, आयत नंबर 139। कुल, कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतुहाज्जुनना, क्या तुम हुज्जत करते हो हमसे? हाज्जू में हुज्जत वर्ड है। हुज्जत का मतलब क्या होता है? झगड़ा, डिबेट। क्या तुम हुज्जत करते हो हमसे? डू यू डिबेट विथ अस फिल्लाही, अल्लाह के बारे में। अस यानी कौन? कि क्या तुम हम मुसलमानों से अल्लाह के बारे में डिबेट करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो? तो सुन लो, अल्लाह के बारे में क्या सुनना चाहते हो, सुन लो। बहुत ब्यूटीफुल आंसर है ये। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, ये आंसर है हर आर्ग्यूमेंट का, हर डिबेट का। वो क्या है? वहुवा, और वो अल्लाह, रब्बुना, वो रब है हमारा, ही इज आवर लॉर्ड, व रब्बुकुम, और वो रब है तुम्हारा भी। यानी जो कोई अल्लाह के बारे में हमसे आर्ग्यू करे, झगड़ा करे, डिबेट करे, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंसर था कि अल्लाह कौन है? वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। उसी ने हमको भी पैदा किया, तुमको भी पैदा किया। वही हमको भी खिलाता है, तुमको भी खिलाता है। मर के हमको भी उसी के पास जाना है और तुमको भी उन्हीं के, अल्लाह ही के पास जाना है। सिंपल। और क्या फरमाया कि आप ये कह दीजिए उनसे जो डिबेट करते हैं, वलना अमालुना, और लिए हमारे अमाल हमारे, आवर डीड्स आर फॉर अस, हमारे अमाल हमारे साथ, हमारे लिए। वलकुम अमालुकुम, वो का मतलब क्या होता है? और, ल लिए, कुम तुम्हारे। कितना अच्छा है, देखिए, वह का मतलब और, ल का मतलब लिए, कुम तुम, तुम्हारे, और लिए तुम्हारे, अमालुकुम, अमाल डीड्स, कुम तुम्हारे, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ। कितना अच्छा है ये आंसर कि भाई हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, उसका फायदा हमको, तुम अच्छा करोगे तुम, फायदा तुमको। हम बुरा करेंगे उसका नुकसान हमारा, तुम बुरा करोगे उसका नुकसान तुम्हारा। तो फिर वी आर नॉट आंसरेबल फॉर ईच अदर। वनहनु लहू मुखलिसून, और एक बात सुन लो कि हम मुसलमान, हम क्या है? लहू, लिए अल्लाह के, मुखलिसून, हम मुखलिस है, खालिस है अल्लाह के बंदे। खालिस का मतलब क्या? प्योरली फॉर ओनली अल्लाह। That means we worship only one Allah. That's it. तो हम क्या है? खालिस, मुखलिस। Now do you understand? We are sincere worshippers of Allah. सिंसियरिटी कब आती है? जब एक के लिए करते। अगर आप 2 के लिए करो, 10 के लिए करो, तो क्या वो सिंसियरिटी है? क्या वो ऑनेस्टी है? क्या वो ट्रस्टवर्दीनेस है?
آپ یہ بتائیے کہ ایک گھر میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, ہسبینڈ کو یہ تک پسند نہیں کہ میری بیوی کسی اور کے پاس دیکھے, کہ میری بیوی کسی اور سے بہت ہنس ہنس کے بات کرے. ہسبینڈ کو برداشت ہوتا ہے چاند آنٹی؟ نہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی, وہ ہمارا خالق, کریٹر, مالک, رب, لارڈ, تو اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم کسی اور کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ ساتھ, تو کیا یہ پیور عبادت ہوئی؟ نہیں. کیا یہ پیور محبت ہوئی, خالص محبت ہوئی؟ نہیں. Only for کیا him. یس کیا ہم حق ادا کرتے ہیں پھر اس کے؟ نہیں. نہیں. تو یہ ہے ہمارا جواب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہم کو کہ دنیا میں بہت سے کلچرز ہے, بہت سے ریلیجنز ہے, اگر کوئی تم سے آرگیومنٹ کرے, جھگڑا کرے, تو تم کو اس سے جھگڑا نہیں کرنا ہے. And you don't have to hurt the sentiments of others too. Everybody has got the freedom. جو جس کی چاہے اس کی عبادت کرے. ہاں, تم ان کو میسج پہنچا دو کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اگر وہ نہ مانے تو تم ان سے یہ کہہ دو کہ بھائی اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور ہم تو صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں, اگر پھر ہمارے جو اعمال ہے نا وہ ہمارے ساتھ, وہ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے اعمال بھی کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے, صرف اللہ کی عبادت کرنے والے. So our worship is also for Allah, our deeds are also as per the sunnah. اور تم جو چاہو وہ کرو. اس کے بعد اللہ ہے, وہ حساب کتاب لینے والا ہے. سمپل. کیونکہ اللہ نے حساب کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. We are not the judge. کیا میں جج ہوں؟ کیا آپ جج ہو پوری دنیا کے؟ کیا ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہم کو یہ حق دیا ہے؟ نہیں. تو ہم فیصلہ سنانے والے بھی کوئی نہیں ہوتے کہ یہ جنتی ہے, وہ جہنمی ہے. We are not to utter any such judgments. We are not to pass any judgments about others. اور اس دنیا میں ہم کو بہت ہی پیسفلی رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. اور فریڈم اللہ نے دیا ہے, جو کرنا چاہے اسے کرنے دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے رنگ میں رنگ جائے, ہمیں صرف اللہ کے رنگ میں رنگ. تو ہمیں اللہ کا صرف خالص, پیور, اسی کا مخلص بن کر رہنا ہے انشاءاللہ. So this is the sincerity towards Allah. ابھی آیت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, 139. The topic is going to continue. کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ جو آیت ہے, آپ کے اگر ہاتھ میں پارا ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, تو دیکھیے 139 آیت نمبر کے اوپر لا لکھا ہوا ہے, اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. That means the topic is not over yet. نیکسٹ آیت میں بھی سیم ٹاپک پر بات ہوگی. So we move on to آیت نمبر 140. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون, یا ام کا مطلب ہوتا ہے یا, اور انگلش میں اور ہوتا ہے دس اور دیٹ, ہندی میں ہم کہتے ہیں یہ یا وہ, ہے نا. تو ام کا مطلب ہے یا اور, تقولون یا کیا تم کہتے ہو, ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے قبیلے, ان کے جنریشنز, کانو ہودن, کیا وہ سب تھے یہودی. کیا کہتے ہو تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کے پوتے یہ سب یہودی تھے, او نصارا, یا وہ نصرانی تھے. کیا یہ تمہارا سٹیٹمنٹ ہے؟ ڈو یو تھنک دس از رائٹ؟ اب دیکھیے آنسر اللہ تعالیٰ کا. قل, کہہ دیجئے, فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے سٹیٹمنٹ کے
रिप्लाई में ये कहिए, अअंतुम, क्या हो तुम। क्या है आंसर देखिए, क्या हो तुम, आर यू अअलमु, ज्यादा जानते हो, क्या तुम ज्यादा इल्म रखते हो। देखिए अअलमु में इल्म वर्ड मिला आपको निशात, अअलमु में इल्म जी वर्ड बाजी नजर आ जी, रहा एन है। लाम हाँ मीम। हाँ, और शुरू में अलिफ जबर है ना, उसको कहते हैं क्या। तो अल्लाह ताला पूछ रहे कि क्या तुम्हारे पास ज्यादा इल्म है, अमिल्लाह, या अल्लाह के पास। बाप रे, अभी हमारी बोलती बंद। अल्लाह ताला पूछ रहे इन लोगों से कि डू यू नो मोर देन अल्लाह, डू यू नो बेटर देन अल्लाह, अल्लाह से ज्यादा नॉलेज है तुम्हारे पास। अच्छा, वमन अजलमु, और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है, कौन बहुत बड़ा गुनहगार है, मिम्मन, उससे जिसने, कतम, उसने छुपाई, वन हु कंसील्स, शहादतन, गवाही, टेस्टिमनी, जिसने गवाही छुपाई, इंदहु मिनल्लाह, जो उसके पास है, उस सच्चाई को जिसने छुपाया, जो उसको अल्लाह की तरफ से मिली थी। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, बिगाफिलिन में क्या वर्ड नजर आ रहा है, गाफिल, गाफिल का मतलब क्या होता है, लॉस्ट। अनअवेयर। हाँ, अनअवेयर, और नहीं है अल्लाह गाफिल, अल्लाह को खबर नहीं है, ऐसा नहीं है, अल्लाह को सारी खबर है। किसकी, अम्मा तामलून, उससे जो तुम अमल करते हो, अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं। अल्लाह के सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, अल्लाह को तुम्हारे हर अमल की खबर है कि तुम क्या करते हो और क्या कहते हो। नाउ इस आयत में ये मिलता है हमको। अभी इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, हम पढ़ चुके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, राइट। तो इस चार्ट में आपको ऊपर ट्री में नजर आएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑन टॉप, नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। यस, हाँ, चांद आंटी आप अनम्यूट रहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑन टॉप, उनके दो बेटे कौन से हैं देखिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक, इसहाक हाँ इसहाक अलैहिस्सलाम। ये तीनों को हमने रेड में सर्कल किया है, बराबर। जी हाँ, और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की जनरेशन्स में आए थे आगे मूसा अलैहिस्सलाम, एक्सक्यूज मी, जी राइट। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में नीचे ईसा अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं, रेड सर्कल। यस, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, जी हाँ, दिस मच इज क्लियर। बाकी सब आप अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, इतना जो रेड सर्कल में, ठीक है। अब आप ये मुझे बताइए कि यहूद किसको कहते हैं, ज्यूज। ये बनी इसराइल के थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है यहूद, ओके। जी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, तो आपको नजर आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम से नीचे जो है वो समझो यहूद होंगे, ओके, ज्यूज। हाँ, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है, नसारा, राइट। जी हाँ, तो उनके नीचे वाले जो होंगे वो कौन होंगे, नसारा, बराबर। अब आप मुझे बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले आए, है ना, एज पर दिस चार्ट, एज पर दिस ट्री। यस, हाँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी हो सकते हैं क्या, क्या वो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स में से थे। नहीं, तो क्या वो यहूदी हो सकते हैं, नहीं, नहीं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स नसारा में से हो सकते हैं, नीचे देखिए, नहीं, वो तो बहुत पहले आए, है ना। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे इस आयत में
کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کیا یہ سب یہودی تھے؟ Is it possible? Can you see here the proof? Is it Yes. possible کہ وہ یہودی تھے؟ نہیں. کیا وہ نصارہ تھے، کرسچن تھے؟ نہیں. امپاسبل. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے، اور وہ لوگ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ضرور ہے، لیکن look at their knowledge. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ look at yourself. بھی سمجھ میں آ گیا کہ there is no doubt کہ اللہ تو سب سے زیادہ جاننے والا عالم الغیب ہے، وہ تو ہے نا، اور بے شک اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے. لیکن جو لوگ ایسے سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تم زیادہ عقل رکھتے ہو، زیادہ علم رکھتے ہو اللہ سے. اللہ اکبر. ابھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں اور کسی پر الزام لگاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں. We also assume things about us, others. اور یہ سارے assumptions اور یہ سارے الزام ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، سارا علم اس کے پاس ہے، پھر میں کیسے کسی پر الزام اور میں کیسے کسی کے بارے میں assumptions کروں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی کتابوں میں، یہود اور نصارہ کی کتابیں کون سی تھی؟ تورات اور انجیل جو اللہ نے نازل فرمائی. ان کی کتابوں میں اللہ نے یہ ساری خبریں نازل فرما دی تھی. کون سی خبریں؟ کہ جو آخری نبی آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ساری نشانیاں ان کی کتابیں میں موجود تھی. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ ساری گواہیاں چھپا دی، سارا نالج چھپا دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے بڑا گنہگار کون ہوگا جس نے سچائی کو چھپا دیا جو اللہ کے پاس سے ان کو ملی تھی. تو اللہ جو ہے تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ knows what you say and what you do. غلط سٹیٹمنٹ کرتے ہو وہ بھی پکڑے گئے، جو سچائی چھپاتے ہو وہ بھی پکڑی گئی. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے؟ ہم لوگ کیوں ہر وقت سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کرتے رہتے ہیں؟ اور ہم لوگ کیوں ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اور لوگوں پہ شک کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں کرتے. استغفر اللہ. اور اپنے اعمال تو دیکھو، کیا ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ آپ یہ سوچئے. بہت اچھا ایک ایگزامپل دیا بردر نعمان علی خان نے. کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آفس میں ہو اور آپ کے کلیگ کے ساتھ آپ سمجھو بات کر رہے ہو اور آپ اپنے باس کی برائیاں کر رہے ہو اپنے دوست کے ساتھ مل کر، اور اپنا باس تو ایسا ہے ویسا ہے، اتنی برائیاں کی، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ آپ کا باس آپ کے پیچھے کھڑا ہے. He is just standing behind you and اس نے سب کچھ سن لیا اور دیکھ لیا. تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ آپ کا باس پیچھے کھڑا ہے تو کیا آپ ایسی بات کرتے؟ نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا باس کیا کرے گا، 1 منٹ میں میری چھٹی کر دے گا، ہے نا. He will fire me within a second. میری جاب گئی.
ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ غافل نہیں ہے، اس کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ تمہارا حساب رکھ رہا ہے، تمہارے دونوں فرشتے تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے بعد اور پھر جہنم کے بارے میں ہم کو خبردار کیا گیا ہے. اس کے باوجود کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے؟ We have to check ourselves. اللہ اکبر. Now we coming to the last ayat, that is 141 of this para. Ayat number 141. تلک وہ امتن ایک امت تھی، وہ ایک امت تھی، قد خلت بے شک وہ گزر چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ گزر گئے، تمہارے گرینڈ فادرز اینڈ فور فادرز وہ گزر گئے. they have passed away. لہا ما کسبت لیے ان کے جو انہوں نے کمایا. کسبت کہتے ہیں جان بوجھ کر کمانے کو، جان بوجھ کر عمل کرنے کو. تو انہوں نے جو عمل کیے سوچ سمجھ کر، وہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا. وَلَكُمْ اور لیے تمہارے، ماں کا سب تم جو تم نے کمایا. Whatever you are doing, you will be rewarded, you will be answerable for your deeds. وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا. You won't be questioned, you won't be asked. اما کانو یا عملون اس کے بارے میں جو وہ تھے وہ عمل کرتے. تمہارے باپ دادا پردادا انہوں نے جو بھی کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. You got it؟ تو ہر ایک کا انڈیویجول معاملہ ہے. میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ، میں جو بھی کروں اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اور انہوں نے جو کیا وہ ان کو ملے گا. اگر وہ غلط کرتے رہے بائی چانس اور ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ اللہ will decide about them. لیکن اگر آج مجھے پتہ چلا ہے کہ جو وہ کرتے تھے بائی چانس وہ غلط تھا، اور مجھے آج پتہ ہے، مجھے قرآن میں سیکھنے مل گیا، اس کے باوجود میں انہی کو فالو کروں، تو پھر میرا حساب ہوگا. مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کو تو علم مل گیا تھا، پھر تم نے ان کو کیوں فالو کیا؟ بلائنڈ فیتھ. پھر تم نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ پھر تم نے کیوں غلط طریقہ اپنایا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ان یہود اور نصارہ سے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے جو کیا سو کیا، آج تمہارے بیچ اللہ کے آخری رسول خاتم النبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے بیچ موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پھر ابھی بھی تم کیوں غلط طریقے پہ شرک پر جمے رہنا چاہتے ہو؟ باپ دادا کے دین کو کیوں پکڑ کے رکھ رہے ہو؟ کیونکہ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. The biggest moral and take away is کہ آج اللہ کا کرم ہے جو ہم نے شروع میں حدیث پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم دے کر بھی تو آزما رہے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں.
ابھی بھی اگر ہمارے عمل نہیں بدلے، ابھی بھی اگر ہمارے اندر چینجز نہیں آئے، تو پھر پکڑ تو ہوگی، پوچھ تو ہوگی، isn't it؟ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کچھ ہمارے بیچ کچھ فرینڈس ہیں، کچھ ریلیٹیوز ہیں جو ریسنٹلی جوائن کیے ہیں، ان کے لیے یہ والی اور ایک حدیث ہے۔ چاند آنٹی if you can read this. The messenger of Allah, Aap sallallahu alaihi wasallam, said, the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer. Although both are good, if anything befalls you, do not say, if only I had done such and such. Rather say, Qadara Allahu wa man sha Allah. Allah has decreed, and whatever He wills, He does. If opens the door to the deeds of shaitan. Sahih Muslim. یس، دیکھیے الحمدللہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک اسٹرانگ بلیور یعنی ایک سچا مومن اور ایک کچا مومن دونوں ہی اللہ کی نظر میں بہتر ہے، لیکن ایک سچا مومن وہ زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچے ایمان کی بات اگر کرے تو جس کا ایمان کچا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ارے اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اور میں ایسا نہ کرتا اور ویسا کرتا، یہ نہیں ہوتا اور وہ ہوتا، یہ کچے ایمان کی نشانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ یہ کہو قدر اللہ، قدر کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا میرے لیے، میرا نصیب، یہی اللہ نے میرے لیے چاہا ہے۔ دس از دا ول آف اللہ، جو میرے ساتھ ہوا یہی اللہ کی مرضی ہے۔ ما شاء فعل، اللہ ہیز ڈکریڈ اینڈ واٹ ایور اللہ ولس، وہی اللہ کرتا بھی ہے۔ فعل تو اف جو ہوتا ہے نا کہ کاش کہ ایسا ہو، کاش کہ میں نے ویسا کیا ہوتا، تو یہ کاش جو ہے یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ آج سے کوئی کاش نہیں کہیں گے۔ جو بھی ہم پر تکلیف یا مصیبت آئی ہے یا کوئی بیماری ہے، ہم کہیں گے قدر اللہ، یہی اللہ کی قدر ہے اور اسی میں راضی ہوں، اور اللہ سے دعائیں ضرور کرے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔